کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، کون باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات ذو الجلال والإکرام، وہ رب، وہ عظیم رب، وہ قدیر رب، وہ طاقتور رب، سب کو پالنے والا، سب کو تھامنے والا، الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، یہ رب، یہ صفات والا رب، یہ صفات والا رب باقی رہا، اور ہر شے فنا ہے۔ آنے والا دنیا میں، آنے والا دنیا میں بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، طاقتور ہی کیوں نہ ہو، مالدار ہی کیوں نہ ہو، اور قارون جیسا دولت مند ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ الموت باب، الموت باب کل الناس داخلہ، یہ سمجھ لو موت ایک دروازہ ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے اس دروازے سے گزرنا۔ الموت کأس، موت ایک پیالہ ہے، کل الناس شاربہ، ہر انسان نے اس پیالے کو چکھنا ہوگا، اس پیالے کو پینا ہوگا، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، اس کا کام ادھورا ہو یا پورا ہو جائے، ہر ایک چکھے گا لیکن مرضی بھی نہیں ہو۔ لا يستأخرون ساعة، ایسی چیز ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا يستأخرون ساعة، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا نبی، وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر بادشاہت کرتا ہے اور وہ ہواؤں پر بادشاہت کرتا ہے، ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی نے دی، نہ پہلے کسی کو ملی، نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ ایسا عظیم طاقتور بادشاہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار میں کر دیا تھا، لیکن موت کا وقت آ چکا، موت کا وقت آ چکا تو موت نے گھیر دیا۔ کام کیا ہو رہا تھا؟ کام کیا ہو رہا تھا؟ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ شیاطین سرکش ہے، شیاطین سرکش ہے۔ سلیمان صاحب نے دعا کی، میرے رب اگر مجھے درست کی مہلت مل جائے، بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے گی، اس کے بعد مجھے موت آ جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ موت تو پھر بھی آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سرکش ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، آپ بیٹھ جائے کرسی پر، ایک عصا لے کر بیٹھ جائے، ایک عصا لے کر بیٹھ جائے اور ان کو دیکھتے ہیں، یہ سمجھو گے شیاطین کیا سمجھیں گے؟ تو سلیمان صاحب بیٹھے ہوئے، نگران بیٹھے ہوئے، ہم نے تو کام کرنا ہے، نہیں کریں گے تو بند کریں گے، صفائی دیں گے۔ یہ کام ایک سال تک کام کرتے رہے، شیاطین کو کچھ پتہ نہیں۔ آج عامل بیٹھے ہوئے، میرے پاس شیاطین، میرے پاس جنات، وہ میرے کام کر رہے ہیں، آپ نے بھی فکر نہیں ہونا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل عامل بنگالی کے پاس موجود ہے۔ کس کے پاس موجود ہے؟ بنگالی کے پاس موجود ہے، عامل کے پاس موجود ہے۔ رابطہ فرمائیں، ہر مسئلے کا حل عامل بنگالی کامل شاہ کے ساتھ موجود ہے۔ کراچی میں دیواریں بڑی ہوئی ہیں، گاڑی پہ چڑھو اور اتنے خرچہ اس پر کیا ہے، آپ کو پتا نہیں کیوں کیا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے کم عقل مسلمان جو ہے یہاں پر آتے ہیں، پاگل ہے وہ، لاکھوں کا خرچہ ایک دیوار پر بھی اس طرح دیکھا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، پوسٹر چاپ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب ہی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال میرے بھائیو دوستو، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے عاملات کو، جنات کو مسخر کر دیا۔
جنات ہمیں بنا دیا. تو یہ تو وہ جنات ہے کہ ایک سال تک یہ کام کرتے رہے. سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور جو عصا ان کے ہاتھ یہ کام کر رہے ہیں, بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے. شیاطین ہے, یہ سرکش بہت ہو رہے ہیں. کہتے ہیں نا اردو لاتوں کے پھول باتوں سے, یہ وہ والے بات عقل مند آدمی اشارے سے سمجھ. ایک سال تک سلیمان علیہ السلام یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے عصا ہے اور یہ سمجھ رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے. لیکن ایک سال سے انتقال پتہ کیسے چلا؟ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی دیمک لگ گیا. کیا لگ گیا؟ دیمک. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکڑی کو اندر سے کاٹتا ہے. ایک سال میں جب اس نے لکڑی کو کوکھلا کر دیا, کوکھلا کر دیا, وہ تو پر موجود تھا, لکڑی ٹوٹ ٹوٹ. یہ تو انتقال کر چکے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو عذاب میں مبتلا. جنات نے ایک دوسرے سے بات, لیکن کام بیت المقدس میں تعمیر مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد ان کی ضرورت مقصود اس سے یہ بتانا ہے وہ عظیم نبی, وہ پوری دنیا 4 بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں, پوری دنیا پر بادشاہ کرنے والے 4, 2 مسلمان 2 کافر. 10 میں ہم نے اس حوالے سے بات, لیکن اس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت کی مثال نہ پہلے کبھی موجود تھی اور نہ بعد میں کبھی موجود ہو. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے میرے بھائی دوستو, یہ سمجھ لو کہ موت کیا مجھے اور آپ کو چھوڑے گی؟ آپ بتائیں. ہاں بھائی, کسی کے پاس ہے سرٹیفکیٹ کہ مجھے چھوڑنے کی؟ کسی کو چھوڑنے والا ہم لاکھ چاہیں کہ موت نہ آئے, زندگی موت نہ آئے. سکندر کو دیکھو کہاں سے چلا, کیا کچھ فتح کر چلا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا, اور یہ علاقے کو فتح کرتے ہوئے اس طرح چلا. افغانستان سے کافی عرصے افغانستان میں جنگیں ہوئی, اور اس سے نکلتے ہوئے چین ان علاقوں کو چیرتے ہوئے گیا, فتح کرتے ہوئے گیا, لیکن راستے میں اپنے علاقے بھی نہیں پہنچا کر موت ہو گئی. عمر کتنی ہے؟ 32 سال عمر ہے, جوانی ہے. خواہش کیا ہے؟ پوری دنیا پر بادشاہت کرے, پوری دنیا کو فتح کر دوں کی خواہش ہے. کوپڑیوں کے مینار بنا دوں کی خواہش ہے. لیکن وہ وقت اور پہنچے, طبیبوں کو بلایا, طبیبوں کو علاج کر. طبیبوں نے کہا ہم نے کوشش بہت کی لیکن علاج ممکن نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری آدھی بادشاہ آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرا علاج ہے. طبیبوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. آدھی دنیا دینے کے لیے تیار ہوں. طبیبوں نے کہا ہمارے بس نہیں ہے. اس نے کہا اپنی پوری بادشاہت اور دولت دینے کے لیے تیار ہوں, میرا علاج کر دے گا. میرے بھائیو دوستو, وہ کچھ کام نہ آیا. پوری دنیا کو چیرنے کا ارادہ تھا اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن 32 سال جوانی کی عمر میں چل بس. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا دھوکہ ہے میرے بھائیو دوستو. اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے بس. یہاں نا بہت مشکل ہے,
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر دھوکے کا ساز اور سامان ہے۔ اس میں اس قدر آگے مت بڑھنا کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، اس میں اس قدر آگے مت بڑھنا کہ اپنے نبی کے طریقوں کے جنازے نکال دو، اس میں اس قدر آگے نہ بڑھنا کہ رب کے خلاف آ جاؤ، رب کے حکموں کی دھجیاں اڑا دو، اتنا آگے مت بڑھنا۔ دل کا حدود اللہ، رب کہتے ہیں میرے بندوں یہ میرے حدود ہے، ان حدود کو کراس کرنا، اگر کراس کرو گے تو نقصان اٹھاؤ۔ آج وہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ کیوں اٹھاتا ہے بندہ، کیوں اٹھاتا ہے؟ کیونکہ غفلت کا شکار ہوا ہے۔ انسان کو انسان کہتے کیوں ہے؟ انسان ناسی سے ہے، ناسی کہتے ہیں بھولنے والے کو، یا ایھا الانسان، اے بھولنے والے انسان، ما غرک بربک الکریم، جس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، اس کریم رب سے، وہ عظیم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب کریم یہ کیا کچھ چاہتا ہے؟ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اور تو کتنے بھی گناہ کر لے، رب کہتا ہے میرے بندے تو میرے قریب آ جائے، میرے در پہ آ جائے، توبہ اور استغفار کر لے، اور تیرے گناہ کتنے ہوں، آج تو معمولی سی بھول چوک ہو جائے، بھائیوں میں سالوں تک باتیں نہیں کرتے ہیں، اور یہ رب کیا کہتا ہے تو کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک مہینہ، سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال گناہ کر لے، 1000 سال تیری زندگی تو وہ گناہ کر لے، اور تیرے گناہ کتنے ہوں؟ ایک کمرے میں آتے ہوئے کتنے گناہ ہوں؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے چھت کو جا لگے، پھر کیا ہوا؟ ثم استغفرتنی، پھر تو ہاتھ اٹھائے اور توبہ اور استغفار کرے، آوازاری کرے، پھر کیا ہو؟ ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، وہ رب کہتا ہے تو توبہ استغفار کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تو اتنا عظیم رب، وہ تو اتنا عظیم رب ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ میری طرف کامیاب ہو کر لوٹے۔ میرے بھائیوں دوستوں، رب تو یہ چلتا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اگر دنیا میں آنے والا سکندر ہو، اگر دنیا میں آنے والا فرعون ہو، اگر دنیا میں رہنے والا بہت بڑا سرمایہ دار اور بہت بڑا دولت مند قارون ہو، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ الموت باب، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہے، ہر شے فنا ہے، آنے والا دولت مند ہے، دنیا میں رہنے والا نبی ہے، دنیا میں رہنے والا مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، تکبر کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ ہے، وہ پیے گا، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ لیکن میرے رب کیا فرماتے ہیں؟ میرے فرماتے ہیں میرے بندے، اس موت سے پہلے والی زندگی میں مجھے پہچان بس، تو میرے حکموں کو پہچان لے، میرے نبی کے طریقوں کو پہچان لے، اور ان پر تو عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے طرف آئے اور کیا ہو؟ اعلانات ہو رہے ہو کہ میرا فلاں بندہ آ رہا ہے، گلدستے بچھا دیے جائے، گلدستے پیش کیے جائے، فرشتے آ جائے تیرے استقبال میں۔ قرآن نے بیان کیا ہے، کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، موت حقیقت ہے۔ ہر ایک جان ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ جو لوگ دنیا سے جائے ان سے عبرت حاصل کریں، جو لوگ دنیا سے جائے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنی ہے، تاکہ ان کے منازل آسان ہو اور ہمیں بھی یاد ہو
کہ وہ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھاتے پیتے گپ شپ کرتے وہ جوان کہاں گئے، وہ حسین اور جمیل کہاں گئے، آج وہ مٹی میں دفن ہو چکے۔ کوئی ہو سکتا ہے اس کو روکنے والا؟ لے جاؤ بھائی جلدی لے جاؤ، بدبو ہونے والی ہے، بدبو شروع ہو گئی، جلدی دفن کر دو۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہو؟ میں اور آپ میرے بھائیوں دوستوں یہ حقیقت ہے، ہمیں ماننا ہوگا۔ میں لاکھ چاہوں کہ میں دنیا سے نہ جاؤں، میں لاکھ چاہوں کہ میری والدہ دنیا سے نہ جائے، لیکن ہر ایک نہ جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں موت کے لیے تیاری کر لی۔ میرے رسول نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں عقل مند کون ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، میرے رسول فرماتا ہے کہ میرے نظر میں اور میرے رب کی نظر میں کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ایک عقل مند دنیا کی نظر میں ہے، ایک عقل مند میرے نبی کی نظر میں ہے۔ میرے بھائیو دوستو ہم وہ عقل مند بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بننا ہوگا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ افسوس اور ندامت، اور یہ افسوس اور ندامت موت کے بعد کچھ فائدہ ہے۔ صاحبي لا تغفر والعمر ينفد ولا يطول۔ اور مرشد کا بیٹا کہتا ہے اے میرے صاحب، اے میرے دوست، یہ بات تو جان لے، یا صاحبی لا تغفر، تجھے دنیا کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈال۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ والعمر ينفد، عمر ختم ہونے والی ہے، عمر ہو رہی ہے جسم پر، عمر ہو رہی ہے برف کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدل۔ آپ اس پر 1000 کمبل ڈال دیں، چادریں ڈال دیں، پگھلے گی کہ نہیں؟ پگھلے گی، اس نے پگھلنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس برف کو کارآمد بنایا فائدہ ہے، نہیں بنایا تو نقصان ہے۔ دھوپ میں رکھی پگھل گئی، لیکن آپ نے اس برف کو استعمال کیا، شربت بنایا، لذیذ شربت، اور پینے والے کو خوشگوار اور سیراب کر دے، یہ زندگی کی مثال ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کی زندگی لذیذ بن جائے، آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے، دنیا کی زندگی میں خوشگوار بن جائے، آخرت کی زندگی میں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرے رب کی طرف سے اعلان ہے، عمل کرنے والا، اپنے رب کو پہچاننے والا، اپنے رب کے حکموں پر لبیک کہنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ عمل کرنے والا سرمایہ دار ہوگا تو کامیاب، نہیں، کالا ہے سفید نہیں۔ بلال حبشی ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، شکل اور صورت کو نہیں دیکھا جائے گا، قبیلے کو نہیں دیکھا جائے گا، جس قبیلے سے ہے، ادنا سے ادنا قبیلے سے ہے، کالا ہے، تمام اوصاف کمزور موجود ہے، لیکن رب فرماتا ہے اس شرط کو پورا کر دیا، یہ کام کر گزرا، پھر چلے گا زمین پہ، اس کی قوم کی آج کی آواز آسمانوں پہ سنائی دی۔ یہ وہ بلال ہے جو ایک غلام تھا، یہ وہ بلال ہے جو کالا تھا، کلوٹا تھا، تمام اوصاف موجود تھے میرے بھائیو دوستوں، کمزور اوصاف، لیکن جب رب کے حکموں کو بجا لایا، میری نبی کی زندگی کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، تو یہ بلال زمین پر چلتا ہے، زمین پر چلنے کی جو قوم کی آہٹ ہے جنت میں سنائی دی۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ شرط ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب کی طرف سے اعلان ہے،
رب کی طرف سے اعلان ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جب عمل کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کو خوشگوار حسین اور جمیل زندگی۔ میرے بھائیوں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے زندگی ہماری بن جائے؟ چاہتے ہیں سب؟ تو ہمیں اپنے رب کے حکم کو جاننا ہوگا، ہمیں اپنے رب کے حکم کو پڑھنا ہوگا، اپنے رب کے دستور کو پڑھنا ہوگا۔ اور وہ آج موجود ہے کس شکل میں ہے؟ وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں قرآن کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، قرآن کو ہمیں سننا ہوگا، قرآن کو سیکھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔